بھارت کو سفارتی میدان میں ایک اور ہزیمت کا سامنا۔ برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس مشترکہ اعلامیے کے بغیر ختم ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر رکن ممالک میں اختلافات برقرار ہیں۔ سمٹ کا میزبان بھارت رکن ممالک کو مشترکہ اعلامیے پر متفق ہی نہیں کر سکا۔ اجلاس کے اختتام پر بھارت کو مجبوراً صدارتی اعلامیہ جاری کرنا پڑا۔ تو یہ سفارتی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو ایک بار پھر سفارتی میدان میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا ہے کہ برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، مشترکہ اعلامیے کے بغیر یہ اجلاس ختم ہو گیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر رکن ممالک میں اختلافات برقرار ہیں۔ بھارتی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سمٹ کا میزبان یعنی کہ بھارت رکن ممالک کو مشترکہ اعلامیے پر متفق نہیں کر سکا۔ اجلاس کے اختتام پر بھارت کو مجبوراً صدارتی اعلامیہ جاری کرنا پڑا۔ تو بھارت کو سفارتی میدان میں ایک اور ناکامی، ایک اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس مشترکہ اعلامیے کے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ بھارتی میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر رکن ممالک میں اختلافات برقرار ہیں، جبکہ سمٹ کا میزبان بھارت رکن ممالک کو مشترکہ اعلامیے پر متفق ہی نہیں کر سکا۔ اجلاس کے اختتام پر بھارت کو مجبوراً صدارتی اعلامیہ جاری کرنا پڑا ہے۔ تو آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کو سفارتی میدان میں ایک اور ہزیمت کا سامنا ہوا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس مشترکہ اعلامیے کے بغیر ہی ختم ہو گیا ہے۔ بالکل اس سے بات کریں گے۔ عابد لطیف صاحب میں جوائن کر چکے ہیں، ریٹائرڈ کرنل ہیں۔ بہت شکریہ عابد لطیف صاحب۔ عابد لطیف صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سفارتی میدان میں، خاص طور پر رسوائی کا سامنا ہے کیونکہ جو برکس کا اجلاس ہوا ہے وہ مشترکہ اعلامیے کے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ متفق نہیں ہو سکے تمام جو رکن ممالک ہیں۔ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کی۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بیکاز ہوتا یہی ہے کہ جب اس طرح سے جو ملٹی لیٹرل الائنسز ہوتے ہیں، جب ان کا اجلاس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو لیول ہوتا ہے ٹیئر 1 ٹیئر 2 یعنی سمٹ ہوتی ہے، یا اس کے بعد جو فارن منسٹرز ہوتے ہیں ان کنٹریز کے، تو ایک اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے۔ اور وہ اعلامیہ ہوتا ہے، اس کے اندر سب کے سائنس ہوتے ہیں، سگنیچر ہوتے ہیں، جتنی ڈسکشن ڈیلیبریشن ہوتی ہے اس میں سب جب ایگریڈ اپون ہوتے ہیں تو وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بھارت کی وجہ سے کنسنسس کسی چیز کے اوپر نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بھارت پوری دنیا سے الگ کھڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا کی جو فارن پالیسی اسپائریشنز ہیں وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ بھارت گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گلوبل ساؤتھ کا حصہ نہیں سمجھتا، اور جو برکس کی کنٹریز ہیں باقی وہ ساری کی ساری گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے بھارت جو ہے وہ مجھے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پہ جو جس طرح کی فارن پالیسی وہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں، وہ ایک بہت ہی ایک ڈفرینٹ اسٹریک ہے فارن پالیسی کی، جس میں ریشنلٹی نہیں ہے۔ تو پھر اسی لیے جب یہ اجلاس ختم ہوا تو وہ جو صدارتی اعلامیہ ہے جو کہ ایک صرف ایک کنسلیٹری نوٹ ہوتا ہے وہ جاری کیا گیا، بجائے اس کے کہ جو ڈیلیبریشن کا اعلامیہ تھا وہ جاری کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد لطیف صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اب بات کرتے ہیں عام صارفین کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ 6-7 روپے بجلی کا ریٹ صرف انڈسٹریل صارفین کے لیے ہوگا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کارخانوں کو سستی بجلی دینے کی بات کی ہے۔ پاور ڈویژن کے انرجی ایڈوائزر فیضان علی کی وضاحت۔ پروگرام اکانومی میٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اویس لغاری کے بیان کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ ابھی گھریلو صارفین کے بلوں میں کمی نہیں ہوگی۔ کوٹ کر رہے ہیں منسٹر صاحب کو، انہوں نے کہا یہ بالکل بات درست ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، بٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا جو ابھی ہم انڈسٹریل کے لیے ایک پیکیج لے کر آنا چاہ رہے ہیں جس میں ان کے فکس چارجز ہم انکریز کر کے اور ان کی جو دن کی اور جو مختلف جو پورے دن کی جو سلیبز ہیں ان کو 2-3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، 3 حصوں میں ایکچولی ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ اس میں جو سولر آورز ہیں، کیونکہ اس میں جو ہم جب کاسٹ آف انرجی ہے جو ہم پروڈکشن ہے وہ چونکہ کم ہو جاتی ہے تو ہم ان کو بہت کم ریٹس کر دیں گے، اور اسی طریقے سے جو شام کے اور جو باقی اوقات کار کے جو ریٹس ہیں وہ بھی خاص خواہ کمی ہو جائے گی۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ اب چونکہ آپ کے پاس دن کے جو سولر کے دن کے جو ریٹس ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گے، 6-7 روپے پہ آ جائیں گے، تو آپ وہ 6-7 روپے والی بجلی آپ کیا کہیں گے بیٹری میں سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ عام صارفین کے لیے نہیں ہے؟ جی ریزیڈینشیل کے لیے ابھی یہ نہیں ہے، اور اس پہ بھی غور و خوض ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر بڑا فراڈ، 270 افراد سے تقریباً 13.5 کروڑ روپے ہتھیا لیے گئے۔ NCCIA نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مزید اسی کی تفصیل جانیں گے نمائندہ سما یاسر حکیم سے۔ یاسر، ایک تو بتائیے یہ فراڈ موبائل ایپس کے ذریعے کیا گیا ہے، پھر جو ملزمان ہیں اس میں کون کون شامل ہیں، کون سی دفعات لگائی گئی ہیں، کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟
دیکھیں بالکل یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں 5 چینی باشندوں سمیت دیگر کو ملزمان نامزد کیا گیا، اور اب تک کی جو تفصیلات سامنے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گولڈ باکس نامی اپلیکیشنز تھی، جن کے ذریعے 2 موبائل اپلیکیشن اور ویب سائٹ پر لوگوں کو آن لائن سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جاتا تھا، انہیں سہانے خواب دکھائے جاتے تھے، اور اس دوران ان سے تقریباً 13.5 کروڑ روپے جو تھے وہ انویسٹ کرائے گئے، اور 270 سے زائد لوگ اب تک سامنے آئے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگوں سے یہ تمام سرمایہ کاری کروا لی گئی تو اس کے بعد 13 مئی کی شام اچانک یہ موبائل اپلیکیشنز اور ویب سائٹ جو تھی جس کے بند ہوگی، جس کے خلاف پہلے سے تحقیقات جاری تھی اور کچھ درخواستیں NCCIA کے پاس موجود تھی، اور انہی کی روشنی پہ جو انکوائری مکمل کی گئی اس کے بعد فوری طور پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں جتنے چینی شہری تھے ان کے پاسپورٹ نمبر درج کیے گئے ہیں، اور FIA نے باقاعدہ طور پر اب وزارت داخلہ سے بھی رابطہ کیا ہے کہ ان کو پاکستان سے باہر جانے سے روکا جائے، اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر اب قانونی کارروائی جو ہے اس کا عمل شروع کیا گیا، اور ان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کچھ دیگر ملزمان بھی اس میں ملوث ہیں جن کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں بالکل اس حوالے سے جو ہماری اب تک بات ہوئی ہے NCCIA کے حکام سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دیگر ملزمان ہیں ان میں کچھ پاکستانی لوگ بھی شامل ہیں، جن کے حوالے سے تمام تر شواہد جو ہیں وہ انکوائری میں سامنے آ چکے ہیں، لیکن ان کے نام اب تک واضح طور پر نہیں کیے جا رہے، لیکن یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے الگ سے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، اور انہیں ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ جلد سے جلد ان پاکستانی ملزمان کو بھی گرفتار کریں، جن کی گرفتاری کے بعد اس مقدمہ کی تفتیش کو آگے بڑھایا جائے، اور چینی باشندوں کو کی گرفتاری کے بعد اس مقدمہ کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد ان کے خلاف چلان مرتب کیا جائے، تاکہ اس آن لائن سکیم میں انٹرنیشنلی جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کیا جا سکے۔ بہت شکریہ، آپ تسنیم آگاہ کر رہے تھے یاسر۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں ایک روز تعطل کے بعد KDA نے انسداد تجاوزات آپریشن دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اسی کی تفصیل جانیں گے مونس احمد سے۔ مونس اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے بالکل 2 روز قبل KDA کی جانب سے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی معاونت کے بعد سرجانی ٹاؤن جو کہ اسکیم 39 خطی ہے وہاں پہ قیمتی اراضی واگزار کرانے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا تھا، جس کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، فائرنگ اور پتھراؤ ہوئی تھی قبضہ مافیا کی جانب سے، جبکہ گزشتہ روز یہ آپریشن نہیں ہو سکا تھا، پولیس کی نفری دستیاب نہیں تھی KDA حکام بتاتے ہیں، اور اب یہ آپریشن آج تیسرے روز دوبارہ بھاری نفری کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، جس میں سیکٹر 10 اور 13 میں جو تجاوزات ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے۔ DG KDA آصف جان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ شدید خطرات ہیں، اسی لیے پولیس کی نفری نہیں تھی کل، تو یہ آپریشن نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب پولیس کی نفری یہاں پہ دستیاب ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھا گیا کہ کسی بھی قسم کا کوئی خدشہ یہاں پر موجود نہ ہو، خطرہ، اور اب دوبارہ اس آپریشن کو یہاں پہ شروع کیا گیا ہے، اور 100 ایکڑ کی زمین ہے جس کو دوبارہ آپریشن کو شروع کیا گیا ہے۔ مونس احمد بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا فیملی معاشرے کی بنیاد، طاقت اور خوشیوں کا اصل مرکز ہے۔ خاندانی زندگی میں محبت، احترام اور خلوص بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی رشتے انسان کو زندگی کے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ خاندانوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا مثالی خاندان کے لیے بزرگوں کا احترام، بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت اور ہر رشتے کو خلوص کے ساتھ نبھانا ضروری ہے۔ رمضان نگہبان پیکج کے تحت 40 لاکھ فیملیز کی مدد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت مند خاندانوں کو دہلیز پر ریلیف فراہم کیا گیا۔ حکومت کا مقصد صرف معاشی ریلیف نہیں بلکہ ہر خاندان کو باعزت اور بہتر زندگی فراہم کرنا ہے۔